بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو فصل سوم یعنی افعال الہی اس کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض کیا کہ سب سے اولین مسئلہ جو یہاں پر مطرح فرماتے ہیں وہ حسن قبح عقلی کے بیان میں ہے، کہ عرض کیا کہ عدلیہ اور شیعہ اس نظر کے قائل ہیں کہ بعض افعال کے اندر حسن ذاتی ہے اور بعض افعال کے اندر قبح بھی ذاتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں بعض افعال کے اندر حسن عقلی ہے یا ذاتی ہے اور بعض افعال کے اندر قبح ذاتی ہے یا عقلی ہے، بعض افراد نے معاصرین میں سے یہاں پر دو چیزوں کے درمیان فرق گزاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہا کہ حسن قبح ذاتی اور حسن قبح عقلی ان دونوں میں فرق ہے۔ بعض معاصرین نے دونوں میں تفاوت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حسن قبح ذاتی یہ ناظر ہے مقام ثبوت کی طرف، اور حسن قبح عقلی ناظر ہے مقام اثبات کی طرف۔ ہمارے پاس دو چیزیں، ایک واقع اور نفس الامر یعنی حقیقت اور خارج میں کیا ہے، اور دوسرا مقام ہے کہ ہم لوگ کیسے سمجھ رہے ہیں۔ دو چیزیں، مقام ثبوت یعنی مقام واقع، مقام اثبات یعنی مقام تعقل، یا یوں بھی کہتے ہیں مقام ثبوت یعنی مقام خارج، مقام اثبات یعنی مقام دلیل، ایسے بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان بعض بزرگان نے ایسے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسن قبح ذاتی یعنی مقام واقع اور نفس الامر کے اندر ان اشیاء میں حسن ہے، اور مقام واقع اور نفس الامر میں ان اشیاء کے اندر قبح ہے۔ یہ ذاتی سے مراد یہ ہے، یعنی مقام ثبوت خارج میں۔ حسن قبح عقلی یعنی وہ جو خارج اور واقع کے اندر اشیاء کے اندر حسنوں کو وہ پایا جاتا ہے اس کو ہماری عقل سمجھتی ہے۔ بس حسن قبح عقلی کو انہوں نے جوڑا ہے مقام اثبات سے، کہ ہماری عقل سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی۔ حسن قبح ذاتی کو جوڑا ہے مقام واقع کے ساتھ، کہ خارج میں واقع میں ان میں ہے یا نہیں ہے۔ بس دو چیزیں ہوئیں۔ حسن قبح ذاتی و عقلی کا معنی یہ ہوگا کہ بعض اشیاء کے اندر واقع اور نفس الامر میں حسن پایا جاتا ہے یا قبح پایا جاتا ہے، اور اس کو ہماری عقل سمجھتی بھی ہے۔ ایسے ان لوگوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو متقدمین کا کلام ہے اس میں یہ تفریق نہیں ہے۔ جو کلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ لوگ اس طرف ناظر نہیں ہے۔ خب جہاں پر انہوں نے مقام اثبات کو بیان کرنا ہے وہاں پر بھی کبھی ذاتی کہہ دیا، جہاں پر مقام ثبوت کو کبھی بیان کرنا ہے وہاں پر کبھی عقلی بھی کہہ دیا۔ تو یہ کوئی اتنے پابند نہیں تھے، یہ بعد والوں کی اپنی سوچ ہے۔ یہاں پر یہ جملے کی طرف توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے، اس پر غور کیا کریں۔ آج کل کے زمانے میں ایک غرب کے اندر مباحث الفاظ میں متون فہمی کے بارے میں ایک گفتگو ہے ہرمونیوٹک کے نام سے۔ خب اس ہرمونیوٹک کا مقصد یہ کہ کسی بھی متن کو کیسے سمجھا جاتا ہے، درست ہے۔ ہمارے پاس علم اصول میں یہ مباحث ہیں، مباحث الفاظ جو پرانے زمانے سے ہم لوگ اصول میں پڑھتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے
اگرچہ ہم لوگ معمولاً اصول پڑھتے ہوئے ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ مباحث کے اندر ہم بہت زیادہ دقتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ خود یہ ایک بہت بڑا نقص ہے۔ ہمارے حوزے کے اندر جو ایک بڑا نقص ہے، ہم درون علم کے اندر بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ اوپر سے بیٹھ کر کلی نگاہ ایک علم پر کرو، اس علم کی تھوڑی تاریخ بتاؤ، اس علم کے تھوڑے سے تطورات بتاؤ، اس علم کے تھوڑے سے تکاملات کو بتاؤ، کس برہے میں کیسے تھا، کس برہے میں کیسے تھا، کس زمان میں کیسے تھا، ہم لوگ نہیں بول سکتے۔ ہم لوگوں نے ساری زندگی اصول پڑھا ہے۔ اگر ہمارے کسی درس خارج کے بچے کو بھی کھڑا کر کے کہیں کہ آقا آپ علم اصول کی تاریخ پر 15 منٹ بولے، نہیں بول پائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقص ہے ہمارے اندر۔ غرب کے اندر، مغرب کے اندر اس چیز پر بہت زیادہ زور ہے۔ وہ لوگ اس چیز پر خصوصیت سے کام کرتے ہیں کہ کسی بھی علم کی تاریخ کو خوب پڑھے، اس علم کے تطورات کو، تکاملات کو، یہ علم کون کون سے نشیب و فراز سے گزرا ہے، کس نقطے پر کھڑا ہے۔ ہم لوگ جو آج اصول پڑھ رہے ہیں کس نقطے پر کھڑے ہیں، آج جو کلام پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کس نقطے پر کھڑے ہیں، کون کون سے فراز و نشیب ہمارے ہوئے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ خود اسی طریقے سے یہ جو ہرمونوٹک ہے، تو اس میں ایک گفتگو ہے کہ آپ کسی بھی متن کو پڑھتے ہیں تو اس متن کا کیسے معنی کریں گے۔ یعنی مثلا فرض کریں یہ علامہ حلی کا متن یا خواجہ نصیر الدین طوسی کا متن ہم لوگ فرض کریں 700 سالوں کے بعد پڑھ رہے ہیں، درست ہے، 800 سالوں کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ 700-800 سالوں کے اندر بہت زیادہ تحولات آ گئے، بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو میں اپنے ذہن کے اعتبار سے، جو آج میرا ذہن بنا ہے، اس ذہن کے اعتبار سے میں اس متن کا معنی کروں یا نہ میں اپنے ذہنی مفروضات کو سائیڈ پہ رکھوں، میں جاؤں خود خواجہ کی فضا میں، اس کے نظریات کو سمجھوں، اسی کے کتب کو سمجھوں، اس ماحول کے اندر اس لفظ کا کیا معنی ہوتا تھا، اس ماحول کے اندر جاؤں اور اس کے مطابق میں اس کے متن کا معنی کروں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کرنا چاہیے۔ اگر میں خواجہ کو سمجھنا چاہتا ہوں تو خواجہ کی ذہنیت سے خواجہ کو سمجھوں، نہ کہ میں اپنی ذہنیت کے ساتھ خواجہ کی عبارت کا معنی کروں۔ اب یہ شرح تجرید پڑھاتے ہوئے ملا صدرہ کے بعد جو اتنے تحولات آئے، میں بیٹھ کر ملا صدرہ کے تحولات کے بعد جو میرا ذہن بنا ہے خواجہ کی عبارت کا معنی کروں، یہ غلط ہے۔ معنی بے شک کتنا بھی اچھا کرے وہ خواجہ کا نہیں ہوگا، وہ آپ کا اپنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ اشتباہ ہوتا ہے، مختلف متون کا معنی کرتے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے، خب ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کی فضا میں جائیں، آپ اسی کے ساتھ ہمدلی پیدا کریں، جس کے متن کو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمدلی پیدا کریں، آپ اس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں، اس کے اعتبار سے اس کا معنی کریں۔ یہ ہوتا ہے اصل طریقہ کار، یہی ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے بزرگ شارحین ہوتے ہیں نا، اگر کسی کے کلام کی شرح دیتے تو پھر اس کے اگر دوسرے مثلا اس کی دوسری کتب ہیں، دوسرے کتابیں وغیرہ ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست ہے۔ مثلا فرض کرے الموجز فی اصول الفقہ، یہ پاکستان کے اندر اگر منصف بندہ ہو نا استاد، اس کے لیے الموجز اصول فقہ اور رسائل سے زیادہ سخت ہے، گرچہ ظاہر میں عبارت بالکل بچگانا ہے، خوب اس لیے کہ اس اصول فقہ کے اندر تقریباً معاصر اصول کو منعکس کیا جا رہا ہے۔ امام خمینی کے نظریات بھی ہیں، جو بعد والے نظریات ہیں وہ بھی ہے۔ خوب اکثر ہمارے بزرگان بیچارے پڑھے، اصول فقہ پڑھے، رسائل پڑھے، کفایہ پڑھے، خوب معاصر اس وقت اصول کیسے گزر رہا ہے، امام خمینی کے آراء و نظریات کیا ہیں، شہید صدر کے آراء و نظریات کیا ہیں، خوب پتہ نہیں ہوتا، لہذا اس کی وادی میں جاتا ہی نہیں ہے بندہ، سمجھتا ہی نہیں ہے۔
یہ ابھی جو میں نے اس الموجز کے دروس ریکارڈ کیے تھے تو تقریباً میری کوشش تھی کہ اس الموجز کے بہانے میں نے آغا سبحانی کا تقریباً درس خارج کا دورہ دوبارہ کیا، اس کو پورے کو میں نے وہ کیا یعنی مرور کیا، اور اس کے جو کتابیں ہیں یا بعض ان کی تقریرات دروس ہیں حتماً میں ان کو دیکھتا تھا، وہ پتہ تو چلے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں معاصر اصول کا۔ تو اس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ انسان کو اس کتاب کا پتہ چلے، یہ بہت اہم ہے۔ اکثر ہم لوگ اس وادی میں نہیں ہوتے کہ بہت اشتباہ ہوتا ہے۔ بہرحال متونوں کو تو اس زمانے کے مطابق سمجھنا چاہیے نہ وہ تو پھر آپ اپنا سمجھ، یہ آپ کی سمجھ ہے، وہ متن والا تو ایسے نہیں کہہ رہا۔ آپ دو مرحلوں میں کام کریں، وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو پابند نہیں کر رہے کہ آپ اپنی نظر نہ دیں، آپ بے شک مستقل ہو، آپ اپنی نظر دیں، آپ ممکن ہے اس پر اشکال بھی کریں، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ تو اس پر تہمت ہوگی۔ آپ اس کا معنی وہی کریں جو کرنا چاہتا ہے وہ، اور بعد میں آپ دیکھیں کہ آپ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بے شک آپ اشکال بھی کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں اس کا ترجمہ اپنی طرف سے کروں۔ خود دیکھیے یہ بات پھر اس کی نہیں ہوگی، یہ بات آپ کی ہوگی۔ تو یہ بھی آغا جو یہاں پر بزرگوار بیان کر رہے ہیں کہ حسن قبِ ذاتی اور عقلی میں تفاوت ہے، یہ اس کی اپنی ذہنی بناوٹ ہے۔ جو متون ہے ہمارے پاس حسن قبِ عقلی کے بارے میں، ان میں یہ مطلب نہیں ہے قدیم متون میں۔ خوب یہ ایک جنبی مطلب تھا، آتے ہیں اصل مطلب کی طرف۔ خواجہ اس مطلب کے لیے کہ حسن قبِ عقلی ہے، اس کے لیے 3 دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ دلیل اول جو بالکل معروف اور روشن دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آغا بعض اشیاء کا حسن یا بعض اشیاء کا قرب بداہتاً ہم سمجھتے ہیں، یعنی بدیہی ہے اور روشن ہے۔ حتیٰ وہ بندہ جو کسی دین کو، شریعت کو، خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ بعض اشیاء کے حسن کو سمجھتا ہے، بعض اشیاء کے قرب کو سمجھتا ہے۔ آپ ہندوستان میں چلے جائیں، کسی ہندو برہمن سے بھی پوچھیں نا کہ العدل حسن کہے گا، بلے العدل حسن، الظلم کبیح کہے گا، الظلم کبیح۔ جو کسی خدا کو بھی نہ مانتا، حالا برہمن کا بھی برحال اپنا ہندوازم دین ہے، اس کو چھوڑے، اصلاً کمیونسٹ جو کسی خدا کو، کسی چیز کو نہیں مانتا، اس بندے سے بھی پوچھیں کہ عدالت اچھی چیز ہے، کہے گا اچھی چیز ہے۔ اگر ظلم بری چیز ہے، کہے گا ظلم بری چیز ہے۔ خوب اگر بقول آپ کے آغا یون اشاعرہ آپ جو کہتے ہیں الحسن ما حسن شارع والکبیح ما قبح شارع، جو بندہ شارع کو نہیں مانتا وہ کیسے حسن قبح کو سمجھتا ہے؟ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ حسن قبح عقلی ہے دیگه۔ وہ جو بدی والی آپ بات کر رہے تھے، یعنی اشاعرہ کی نگاہ میں تو بدی نہیں ہوئی نا وہ، نہ وہ بھی آ رہے ہیں، وہ اشاعرہ کی دلیل ہے، اس دلیل کو ہم مستقل طریقے سے ذکر کریں گے، لیکن یہ تو مسلم ہے کہ جو بندہ دین کو، خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی بعض چیزوں کو حسن سمجھتا ہے، بعض چیزوں کو کبھی سمجھتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے کہ حسن تو بذات خود کوئی چیز ہے ہی نہیں، کبھی بذات کوئی چیز ہے ہی نہیں، اگر شارع حسن کرے گا تو حسن ہے، شارع کبھی کرے گا تو کبھی ہے، پھر یہ کیسے سمجھ رہا؟ اس کو کیسے کریں گے آپ حل؟ یہ دلیل اول۔ دیکھیں اس کو، عبارت کو، پھر دلیل دوم کی طرف جائیں۔ قال وہما عقلیان، خواجہ کہتے ہیں کہ یہ حسن و قبح عقلی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ للعلم بحسن الاحسان وقبح الظلم من غیر شرع، کیونکہ ہمیں علم حاصل ہے، یقین ہے، ہم جانتے ہیں کہ احسان اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، من غیر شرع، شرع کو قبول کیے بغیر۔ اقولو، علامہ فرماتے ہیں استدل المصنف رحمہ اللہ علی ان الحسن والقبح امران عقلیان، اگر یہ رحمہ اللہ علامہ کی جانب سے، ان کی جانب سے ہے نا، ہے آپ کی عبارت میں، تو خوب یاد پتہ چل رہا ہے کہ علامہ نے اس وقت شعرہ لکھی ہے جب خواجہ کا انتقال ہو چکا، تبھی اس کو کہہ رہا ہے رحمہ اللہ۔ استدل المصنف علی ان الحسن والقبح امران عقلیان بوجوہ، چند وجوہ کے ذریعے سے استدلال کیا۔ ھذا اول، یہ وجہ اول ہے
کہ مجموعاً خواجہ نے 3 دلائل ذکر کیے کہ دلیل اول یہ و تقریر ہو، اس دلیل اول کی تقریر یعنی بیان یہ ہے انا نعلم بالضرورہ، بداہتاً ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ حسن بعض الاشیاء، بعض اشیاء کے حسن کو، وقبح بعضها، اور بعض اشیاء کے قبح کو جانتے ہیں، من غیر نظر الی الشرع، من غیر نظر الی شرع، الف لام نہ ہو، نکرہ ہو تو صحیح ہے، من غیر نظر الی شرع، کسی بھی شریعت کی طرف ہم ناظر نہ ہو، کسی بھی دین کو نہ مانتے ہو، پھر بھی ہم لوگ بعض اشیاء کے حسن کی بات کرتے ہیں، بعض اشیاء کے قبح کی بات کرتے ہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ عَاقِلٍ، بھائی کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ فرماتے اس لیے کیونکہ ہر عقل مند انسان یجزم بحسن الاحسان ویمدح علیہ، ہر عاقل انسان جزم و یقین پیدا کرتا ہے کہ احسان اچھی چیز ہے اور اسی احسان کرنے پر اس کی مدح کی جاتی ہے۔ وَبِقُبْحِ الْإِسَاءَةِ، خوب کسی کے ساتھ بدی کرنا کبھی ہے، درست ہے، کسی پر ظلم کرنا کبھی ہے، وَيُذَمُّ عَلَيْهِ، اور اس پر اس کی مذمت کی جاتی ہے، اگر وہ ظلم کرے تو اس پر اس کی مذمت کی جاتی ہے، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا وَيَمْدَحُ عَلَيْهِ، احسان پر مدح کرتا ہے، اور يَذُمُّ عَلَيْهِ، اور ظلم کرنے پر اس کی مذمت کرتا ہے، ایسے بھی درست ہے، دونوں درست ہے۔ وَهَذَا حُكْمٌ ضَرُورِيٌّ لَا يَقْبِلُ الشَّكَّ، آگا یہ حکم بالکل بدیہی اور واضح ہے کہ اس میں کسی شک و ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مُسْتَفَادًا مِنَ الشَّارِعِ، شریعت سے یہ لیا ہوا نہیں ہے۔ لِحُکْمِ الْبَرَاہِمَ وَالْمَلَاحِدَةِ بِهِ، آگا جو برہمن ہے، جو ملحد ہے، خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی حکم کرتے ہیں۔ براہمہ کا معمولاً تذکرہ آیا ہے ہماری کتابوں میں، انشاءاللہ بحث نبوت میں ذکر کریں گے، کلامی کتابوں میں۔ یہ برہمن، ہم جن کو برہمن کہتے ہیں، اب عربی میں برہمن، اس کی جمع ہے براہمہ، درست ہے؟ برہمن، یہ نون آخر میں جو ہے وہ کیا بقول ان کے تنوین کی طرح ہے، اسی لیے جب اس کا اس میں منصوب بناتے ہیں کہتے ہیں براہمیون، اور یہ براہمہ اسی برہمن کی جمع ہے، ہمارے یہاں تو برہمن کہتے ہیں۔ برہمن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہتے ہیں عباد الحنود و زہادہم، جو ہندوؤں میں مثلا عابد ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ برہمن۔ لیکن یہ اس نے معنی غلط لکھا ہے، ہر عابد و زاہد کو برہمن تھوڑی کہتے ہیں، برہمن ایک قبیلہ ہے، ایک ذات ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص جو ہے وہ کیا عضو سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ خصوصیت سے روحانیوں کو۔ درست ہے کہ معمولاً روحانیت والا کام ان برہمنوں کو ہوتا ہے، لیکن ہر عابد و زاہد کو برہمن نہیں کہتے۔ ممکن ہے کوئی نیچے والی ذات کا، اگر وہ ان کا عابد و زاہد ہو تو اس کو برہمن تھوڑی کہیں گے۔ کہ یہ معمولاً کہتے ہیں کہ نبی کی بعثت محال ہے، ذکر کریں گے، ان کا مشہور شبہ بھی ہے، بحث نبوت میں ذکر کریں گے۔ یہ کہتے ہیں نبی نہیں مبعوث ہو سکتا، خدا نبی نہیں بھیج سکتا۔ اور اسی طریقے سے وَيُحَرِّمُونَ لُحُومَ الْحَيْوَانِ، حیوان کے گوشت کو نہیں کھاتے، حرام قرار دیتے ہیں یہ لوگ، ویجیٹیرینز ہوتے معمولاً، ایسے ہوتے ہیں۔ خوب یہ لوگ بھی کہتے ہیں آغا من غیر اعتراف منہم بشرائع، شریعت کا اعتراف نہیں کرتے لیکن پھر بھی حسن کو بے عقلی کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر اہل سنت نے ہمارے اس دلیل کی نسبت سے، کہ یہاں پر علامہ نے تو ذکر نہیں کیا لیکن انہوں نے ری ایکشن کیا ہے، جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ دلیل ایسی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھ جاتے، لیکن کوشش کی ہے امثال فخر رازی وغیرہ نے اس دلیل کے جواب دینے کی۔ مثلا فخر رازی کہتا ہے کہ بابا دیکھو، حسن کو بے عقلی 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کل جو میں اشارہ کر رہا تھا، یہ پہلی مرتبہ ان لوگوں کی جانب سے آیا ہے۔ حسن کو بھی 3 معنوں میں، ایک مرتبہ کہتے ہیں حسنون یعنی کمال، کبیون یعنی نقص، حسنون یعنی طبیعت سے ملائم ہے، ملائم باطب، کبیون یعنی طبیعت کے ملائم نہیں، منافرت رکھتا ہے۔ فخر رازی کہتا ہے ان دونوں معنوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں، حسنون یعنی کمالون، کبیون یعنی نقصون، خود امام قبول بھی کنیم کے عقل آدم میفا میں، درست ہے۔ حسنون یعنی ملائم ہے، ایک خوبصورت آواز ہو،
خوب دیگی آپ اس کو سنیں، آپ کی طبیعت کے ملائم ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ حسن سازگار کہہ رہے کہ اس کو ہر عقل مند انسان سمجھتا ہے۔ یہ لوگ جو آغایوں نے مثلا وہ لوگ کہ جو شریعت کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، کہتے العدل حسن یعنی کمال، اس معنی میں سمجھتے ہیں۔ الظلم کبیح یعنی نقص، خوب یہ غیر جو شریعت کو نہیں مانتے وہ لوگ بات کرتے خوب یہ، لیکن اس میں جھگڑا نہیں ہے، اس کو ہم بھی اشاعرہ بھی قبول کرتے ہیں۔ جھگڑا ہے تیسرے معنی میں، تیسرا معنی کیا ہے؟ حسن یعنی یمدح علیہ، قبیح یعنی یذم علیہ، مدح ہوتی ہے اس پر ثواب ملتا ہے، مذمت ہوتی ہے اور اس پر عقاب ملتا ہے۔ خوب یہ معنی مورد نزاع ہے، اور اس معنی میں آیا غیر مسلم انسان یا جو خدا کو نہیں مانتا وہ آیا اس معنی میں العدل حسن کہتا ہے کہ ھذا اول الکلام، اس کو تو میں قبول نہیں کرتا؟ سمجھ میں آیا کہ یہ کس طریقے سے وہ کر رہا ہے؟ متاسفانہ یہاں پر کل بھی میں اشارہ بھی کر رہا تھا، یہاں پر جو میں نے کہا نا، ہم لوگوں کے اندر ایک اشتباہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تاریخی طور پر مباحث کو نہیں دیکھتے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کیا، حتیٰ یہ اصول فقہ کے اندر بھی آپ دیکھیں اشتباہ ہوا ہے، حتیٰ ہمارے متکلمین سے اشتباہ ہوا ہے۔ بعض متکلمین نے ان تینوں معنیوں کو قبول کر لیا، کہا کہ ہاں واقعاً حسن و قبح، حسن حسن اور قبیح، حسن و قبح کے واقعاً تین معنی ہے، اور ان میں محل نزاع تیسرا معنی ہے۔ خوب آغا یہ انہوں نے اس استدلال سے بچنے کے لیے، راہ فرار کے لیے، یہ ان اشاعرہ نے، متاخر اشاعرہ نے یہ بہانہ بنایا ہے۔ وگرنہ مزے کی بات عرض کروں، وگرنہ خود بعض اشاعرہ نے امام راضی وغیرہ کی اس بات کو رد قرار دیا ہے، کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اگر تم کہو حسن بمعنی کمال اور قبح بمعنی کمال یہ عقلی ہے تو پھر تو تم نے اپنے مدعا سے ہاتھ ہٹا لیا۔ خوب اگر ایک کمال ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس پر مت ہوگی، اگر نقص ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس پر مذمت ہوگی، پھر تو تم نے اپنے مبنا سے ہاتھ ہٹا لیا۔ دقت کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ان میں سے بعض نے، آتا یہ خود کہتا ہے، کیا نام ہے، خود قاضی عز الدین ایجی، ان کا بہت بڑا متکلم ہے، ان کی کلام میں آگا دو معروف کتابیں اشاعرہ کی اور متقن ترین کتابیں ہیں، کہ ان کے پاس بھی پاکستان کے اندر بھی شاید ہی کوئی بندہ ہو جو ان کتابوں کو سمجھتا ہو، شرح المواقف اور شرح المقاصد۔ شرح المواقف دو کتابیں، ایک ہے المواقف، وہ ہے قاضی عز الدین ایجی کی کتاب، اس کی شرح لکھی ہے میر سید شریف جرجانی نے، جو آپ سنتے ہیں نام اس کا، صرف میر وغیرہ، بہت بڑی شخصیت ہے ان کی، یہ صرف میر کی حد تک نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے ان کی، بہت بڑا متکلم ہے۔ شرح المواقف اس کی ہے۔ شرح المقاصد، المقاصد متن اور شرح دونوں ملا سعد تفتازانی کی ہے، ملا سعد الدین تفتازانی، جس کی کسی زمانے میں مختصر پڑھتے تھے، مختصر المعانی، یہ ملا سعد الدین تفتازانی کی لکھی ہوئی ہے۔ یا مثلا کسی زمانے میں حاشیہ ملا عبداللہ پڑھتے تھے، حاشیہ ملا عبداللہ کا جو متن ہے تہذیب المنطق، وہ اس تفتازانی کا لکھا ہوا ہے۔ تو ایجی خود لکھتا ہے، خود قاضی عز الدین ایجی لکھتا ہے، لم یظہر لی فرق بین نقص فی الفعل و بین القبح العقلی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فعل کے اندر نقص پایا جاتا ہے یا ہم کہیں کہ عقلاً قبیحاً میں کیا فرق ہے، ایک ہی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے بھی یوں ہی کہتا فَإِنَّ النَّقْصَ فِي الْأَفْعَالِ هُوَ الْقُبْحُ الْعَقْلِيُّ بِعَيْنِهِ إِنَّمَا تَخْتَلِفُ الْعِبَارَةُ، یہ صرف عبارت چینج کی جا رہی ہے، وگرنہ وہی بات ہے۔ خوب ہمارے آغایون نے بھی، بعض متکلمین نے، اور اس متاخر زمانے میں تو اکثر متکلمین نے آ کر کہا کہ نہ آغا یہ دوسرا معنی کمال اور نقص والا اصلاً محل نزاع نہیں ہے۔ چرا بابا یہ محل نزاع ہے،
جو تم مذمت اور مدح کی بات کر رہے ہو یہ معنی کمال اور نقص اس کا لازمہ ہے، خود ان اہل سنت کے لوگوں نے قبول کیا ہے۔ فخر رازی اس استدلال سے بھاگنے کے لیے، اس استدلال کا جواب دینے کے لیے یہ بہانہ ڈھونڈا ہے اس نے کہ جواب کیسے دوں۔ واقعاً العدل حسن غیر دیندار بندہ بھی سمجھتا ہے جو دین کو قبول نہیں کرتا، یعنی یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عقلی ہے، درست ہے۔ متاسفانہ آپ اصول فقہ کو پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی ہم جو جزء دوم میں پڑھتے ہیں وہاں پر ایسے ہی کہتے ہیں کہ عقل کی حسن کو بے عقلی کی 3 معنی ہے، ان 3 معنیوں کو تفصیل سے بیان کرتے پھر محل نزاع یہ ہے نہ یہ، اور ان سے پہلے بھی ہمارے بعض متکلمین سے یہ اشتباہ ہوا ہے، بڑے بڑے متکلمین سے۔ فقط جھگڑا فقط لفظی ہے، نہ لفظی جھگڑا نہیں ہے، یعنی دونوں معنیوں کے اندر جھگڑا ہے، کمال والے معنی کے اندر بھی جھگڑا ہے، یہاں پر بھی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب اب کمال والے معنی کو بھی آپ نظام میں لے کر آئے نا، تو ہم نے جو ابھی استدلال قائم کیا اس کا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ جو ابھی ہم نے استدلال کیا کہ بھئی اگر حسن کو بے عقلی نہیں ہے تو جو خدا کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھ رہا ہے، خب اس استدلال کا جواب نہیں دے سکتا وہ، وگرنہ آپ نے یہ 3 معنی کر کے اس کے لیے راستہ کھول دیا نا بھاگنے کا، آپ کے استدلال کا جواب دے گا۔ اگر آپ ان 3 معنیوں کو قرار دیں تو اس کو بھاگنے کا راستہ ہے، کہے گا کہ بھلے میں کہتا ہوں، بھلے وہ جو دین کو نہیں مانتا کہتا ہے العدل حسن یعنی کمال، یہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس نقطے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں مرحوم قاضی نور اللہ شستری شہید جو تھے، ان کی کتاب جو احقاق الحق ہے وہ متوجہ ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ نا یہ غلط ہے، وہاں پر عبارت ہے وَبِالْجُمْلَةِ مَشْتَهَرَ مِنْ تَفْصِيلِ مَعْنَى الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ عَلَى الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ وَاسْتِثْنَاءِ بَعْضِهَا عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ مِمَّا اسْتَحْدَثَهُ مُتَأَخِّرُو الْأَشَاعِرَةِ، یہ متاخرین اشاعرہ نے بنائی ہے۔ وَجَعَلُوهُ مَهْرَبًا، بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا کرا دیا، ایک بہانہ بنایا ہے۔ يُلْجِئُونَ إِلَيْهِ حِينَ يَسْتَرُّهُمْ حُجَّةُ أَهْلِ الْحَقِّ إِلَيْهِ، جب اہل حق کا دلیل ان کو مجبور کرتا ہے تو اسے بھاگنے کے لیے انہوں نے ان 3 معنیوں کا بہانہ بنایا ہے، ان کے اس جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، درست ہے۔ وہ بس یہ فخر رازی کے اشکال کا بھی جواب روشن ہو جاتا ہے، نہ اصلاً جیسے کہ تمہارے خود اپنے علماء کہتے ہیں کہ اگر معنی کمال کو قبول کرتے ہو تو پھر تمہیں حسن کو بے عقلی ماننا پڑے گا، روشن ہوا۔ فتلخص خلاصہ کلام چی بھی خواہ مرض کو نام، خلاصہ یہ ہوا کہ حسن کو بے عقلی پر ہم نے دلیل قائم کی، ہم نے کہا کہ اگر حسن کو بے شرعی ہو تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ دین کو شریعت کو نہیں مانتے وہ کس طریقے سے بعض افعال کے حسن اور قبح کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ عقلی ہے۔ فخر رازی نے کہا کہ نہ، یہاں پر حسن قبح کا معنی کمال و نقص والا ہے، یہ محل نزاع نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا کہ نہ، اگر تم کمال اور نقص کے معنی میں بھی مانو تو بھی کمال اور نقص کا لازمہ تیسرا معنی ہے، اور اس کا اقرار خود آپ کے اپنے علماء بھی کرتے ہیں، درست ہوا۔ یہ پوری بحث تھی۔ دلیل دوم، خواجہ دلیل دوم ذکر کرتے ہیں کہ اگر حسن قبح عقلی کو قبول نہ کرو تو پھر شرعی بھی ثابت نہیں ہوتا، اگر حسن قبح عقلی کو قبول نہ کرو تو حسن قبح شرعی بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیسے بھائی، تمہیں کیسے پتا چلے گا اگر عقلاً تم کہہ رہے ہو کہ عقل تو سمجھتی ہی نہیں ہے، پھر تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ الصدق حسن، الکذب قبیح، العدل حسن، الظلم قبیح، تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ خب اشعری پلٹ کر کہے گا کہ بھائی شارع کی طرف سے وہ ہمیں بتائے گا کہ العدل حسن، وہ بتاتا ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، تو ہم کہیں گے کہ کیا دلیل ہے کہ شارع یہ جو خود کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا؟ یہ جو شارع کہہ رہا ہے العدل حسن، خب کیا دلیل ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا؟ ممکن ہے جھوٹ بول رہا،
ہر چیزوں میں تو ہم اشارے سے دلیل بھی نہیں مانگتے نہ پتہ بھی نہیں نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرار یہ ہوا کہ عقل ہماری حسن کو بے عقلی کو نہیں سمجھ رہے، شریعت سے ثابت کر رہے ہیں. شریعت نے کہہ رہا ہے کہ کہا ہے، شریعت نے کہا ہے کہ بابا عدل حسن ہے اور ظلم کبھی ہے، شارع نے کہا ہے، یہاں سے ثابت ہوا. ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے بھی ثابت نہیں ہوگا. یہ جو خود شارع نے کہا ہے العدل حسن، اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے؟ ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہو، کیسے پتا چلے؟ پہلے آپ خود اس کو تسلیم کریں نا کہ جھوٹ بولنا عقلاً کبھی ہے. پہلے مرحلے میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ جھوٹ بولنا عقلاً کبھی ہے. وغیرہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ بھی جملہ شارع خود کہہ رہا ہے، ممکن ہے یہ خود بڑا جھوٹ بول رہا ہو. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جب جیسے شارع نے کہا کہ یہ حسن ہو جائے گا، ممکن ہے یہ شارع نہ، ہم کہہ رہے کہ یہ شارع نے جو کہا العدل حسن، ممکن ہے یہ شارع یہ جھوٹ بول رہا ہو. نہیں، یہ ہم احتمال دے ہی نہیں. کیوں نہیں دے رہے؟ یعنی فقط ہم کیوں دے؟ کیوں اسی پر نہ میں کہہ رہا ہوں، میں دے رہا ہوں. جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں، مثلا نبی کی جان بچانا. ہاں، یہ دیکھیں نا، نبی کی جان بچانے میں ہم نے جھوٹ بولا ہے. نہ وہ آ رہی ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ اس کے ساتھ مربوط نہیں. اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں. نہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شارع نے جیسے ہی کہا عدل حسن ہے، ہم لوگ سمجھ جائیں گے حسن ہے. یہ اشارے نے کہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بابا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے پتا چلے کہ شارع سچ بول رہا ہے؟ ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہو، ممکن ہے شارع جھوٹ بول رہا ہو. اس کو کیسے دفع کریں گے آپ؟ بھائی ممکن ہے شارع جھوٹ بول رہا ہو، شاید یہ حسن نہ ہو. ضروری ہے کہ آپ پہلے کہیں کہ نہیں، شارع جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنا عقلاً کبھی ہے. جب تک اس کو نہیں لائیں گے تب تک آپ نہیں ثابت کر سکتے. حتیٰ آگے چل کر بیان بھی کریں گے، اسی سے ثابت کرتے ہیں کہ اصلاً نبوت کا انکار لازم آئے گا. ایک نبی معجزہ لے کر آیا اور اس نے کہا میں نبی ہوں، درست ہے، معجزہ بھی اس نے دکھایا. خب میں کہاں سے سمجھوں کہ یہ جھوٹا نہیں ہے؟ ممکن ہے خدا نے جھوٹے بندے مکار آدمی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دیا ہو. پورا سسٹم ختم ہوگا. جو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر حسن کو بے عقلی کو قبول نہیں کرتے، پورے دین کو خراب کریں گے، اس کی بنیاد کو منہدم کریں آپ. پھر تو ہر چیز میں اعتراض ہوگا، قرآن کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا. اور اسی لیے شہید صدر ایک جگہ پر تعجب کرتے ہیں. معالم جدیدہ جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر کچھ تاریخی مباحث اصول کے ذکر کیے، وہاں پر تعجب کرتے ہیں. شہید صدر کہتے ہیں کہ مجھے اشاعرہ پر، اہل سنت پر تعجب ہوتا ہے. جس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، حجت قرار دینا چاہیے، اس جگہ پر نہیں دیتے. حسن کو بے عقلی کے مورد میں قبول نہیں کرتے. جہاں پر شریعت نے، شارع نے عقل کو منع کیا ہے، دلیل ظنی کو، وہاں پر یہ لوگ لے کر آتے. فقہ کے اندر قیاس وغیرہ اپنی طرف سے من گھڑت دلیل عقلی لے کر آتے، جبکہ شارع نے منع کیا ہوا. ادھر حسن کو بے عقلی کو جو ہے وہ کیا دلیل قطعی کے ذریعے سے ثابت کرتے، اس کا انکار کرتے. دیکھیے اہل بیت کا انسان دروازہ چھوڑے تو یہ حالت ہے، الٹا بالکل. قال والانتفاعهما مطلقا لو ثبتا شرعا. دلیل دوم، لانتفاعهما یعنی دونوں حسن و قب منتفی ہو جائیں گے مطلقاً یعنی چی عقلاً چی شرعاً، دونوں منتفی ہو جائیں گے. لو ثبتا شرعاً، اگر حسن و قب شرعی طور پر ثابت ہو. اگر شرعی طور پر ثابت ہو تو لازم آئے گا کہ حسن قب مطلقاً دیکھے منتفی ہو، نہ شرعاً ثابت ہوگا نہ عقلاً ثابت ہوگا. اقول هذا وجه ثان، یہ دلیل دوم ہے. يدل على ان الحسن والقب عقلیان. کیا ہے دلیل دوم؟ آگا یہ وتقریرہ انہما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا. اگر یہ دونوں شرعا ثابت ہوں تو دونوں ثابت نہیں ہوں گے، نہ شرعا نہ عقلا. لا شرعا ولا عقلا، یہ کھول رہا ہے اس کو لانتفاعهما مطلقا کو، اسی کو کھول رہا ہے. وتالی باطل اجماعا فالمقدم مثلو. تالی یہ کیا سے استثنائی بنایا نا آپ نے، کیا سے استثنائی بنایا، کیسے؟ لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا. وتالی باطل، وتالی کون سا ہے کہ نہ بابا شرعا ثابت ہے
یہ لوگ کہتے ہیں شرعن ثابت ہے، درست ہے، وطالبات فالمقدم مثلو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرعن و عقلاً ثابت نہیں ہوتا، شرعن و عقلاً ثابت نہیں ہوتا، یہ باطل ہے. کیا سے سمجھ میں کیسے؟ مقدم یہ لو ثبتا شرعن لم یثبتا لا شرعن ولا عقلاً. مقدم ولیکن لیکن اس کا عقلاً اور شرعاً ثابت نہ ہونا باطل ہے. اشارہ کہتے ہیں شرعاً ثابت ہے، ہم کہتے ہیں عقلاً ثابت ہے، درست ہے. بس یہ تالی باطل ہوگا. خب تالی باطل ہوگا تو مقدم بھی خود باطل ہوگا کہ ثبتا شرعاً. یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ شرعاً ثابت ہے، یہ بھی باطل ہوگا. وتالی باطل اجماعاً باطل ہے. فل مقدم و مثلو، مقدم بھی بس کیونکہ کیا سے استثنائی میں ایک نتیجے کا طریقہ یہ رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ لیتے ہیں، نکیز تالی سے نکیز مقدم کا نتیجہ. بیان شرطیہ، خود ہی قضیہ شرطیہ کو کھول رہا ہے. انا لو لم نعلم حسن بعض الاشیاء وقبحها عقلا لم نحکم بقبح الکذب. خوب آغا اگر ہم بعض اشیاء کا حسن یا بعض اشیاء کا قب عقلاً نہ جانتے ہوں تو لم نحکم بقبح الکذب، تو ہم لوگ خوب جھوٹ کے قب کا حکم نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. خوب جب نہیں کر سکتے تو فجاز وقوعہ من اللہ تعالی عن ذلک علوا کبیرا. فجاز یعنی یمکن، تو پھر ممکن ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ خدا کی جانب سے جھوٹ ہو، جبکہ خدا بزرگ برتر ہے کہ وہ جھوٹ بولے. فَإِذَا أَخْبَرَنَا فِي شَيْءٍ أَنَّهُ قَبِيحٌ، اگر خدا ایک چیز کے بارے میں خبر دے کہ مثلا ظلم کبھی ہے، لم نجزم بقبحہ، تو ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ واقعا کبھی ہے یا کبھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بابا آپ احتمال دے سکتے ہیں کہ شاید یہ بھی جھوٹ ہو. وَإِذَا أَخْبَرَنَا فِي شَيْءٍ أَنَّهُ حَسَنٌ، شارع اگر کسی خبر کے بارے میں کہے کہ یہ حسن ہے تو لم نجزم بحسن، تو ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ یہ حسن ہے. کیوں؟ لتجویز الکذب، کیونکہ آپ کذب اور جھوٹ کو جائز قرار دے رہے ہیں، ممکن ہے یہ خود جھوٹ ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا بعض لوگ جو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے عدم تعریف کو ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں ثابت نہیں ہوتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن میں تعریف نہیں. کوئی بندہ کہہ رہا کہ شاید یہ محرف ہو نا، یہ ہو تو پھر مرحوم خرم زکی، جانتے ہیں نا خرم زکی کا تو نام سنا ہوا ہے. یہ یہاں پر آئے تھے، ایران زیارتوں پر آئے تھے، تو ادھر آغا بہاؤدینی کے دفتر میں ہم لوگ بیٹھے تھے. میں بھی تھا اس زمانے میں، ہم لوگ یہ دائرہ امتحانات کے سوالات بناتے تھے. میں بھی تھا، آغا مشبر بھی تھا، یہ ہمارا گروپ بھی تھا، اور یہ آغا خرم زکی بیٹھے تھے، آشف زنددار بھی بیٹھے تھے، آغا بہاؤدینی بھی تھے. تو ایسے بحث کوئی چھڑی، تو بہرحال وہ اردو بول رہا تھا تو ہم اس کے ساتھ بحث میں لگ گئے. تو کسی نے اس سے کہا کہ تحریف قرآن کو تم کیسے وہ کرتے ہو؟ وہ جو اعتراض کرتے ہیں، اس نے کہا کہ فوراً اس نے کہا کہ میں تو یہ آیت پڑھتا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے کہا کہ ممکن یہ خود محرف ہو تو کیا جواب دو گے؟ نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ خوب اس کو ہم تتمیم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ تحریف بالزیادہ اجماعاً باطل ہے. تحریف بالزیادہ کا کوئی قائل نہیں. تحریف کے اندر یعنی جو موجودہ قرآن ہے اس میں غیر قرآن ہو، کوئی بندہ قائل نہیں، نہ شیعہ نہ سنی، اجماعاً. بحث ہے اس پر بحث ہے، اس پر بحث ہے کہ تعریف بالنکیسہ ہے یا نہیں ہے. محققین شیعہ عمدہ شیعہ کہتے ہیں کہ تعریف نہیں ہے، اہل سنت والے بھی عمدہ کہتے ہیں تعریف نہیں ہے. البتہ ہمارے کچھ علماء تعریف بالنکیسہ کے قائل ہیں، کچھ روایات ہمارے پاس میں، اسی طریقے سے ایسی کچھ روایات ان کے پاس بھی ہیں. مثلا سیاستہ میں حتیٰ ان کی جو درج اول کی کتابیں ہیں ان کے اندر ہے کہ
آیہ رجم، قرآن مجید کے اندر جو زنا کی وہ آئی ہے، حد آئی ہے، وہ رجم قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ موجودہ جو قرآن ہے، مثلا زنا محسنہ ہو تو وہاں پر رجم ہے نا سزا، تو رجم کا تذکرہ قرآن موجودہ میں نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ موجودہ قرآن میں رجم آئے رجم نہیں ہے۔ خود سیاستہ کے اندر خود جو ہے وہ کیا ہے، عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ آئے رجم تھی، قرآن کا حصہ تھی، رسول اللہ کے زمانے میں ہم پڑھتے تھے۔ اور یہ اس میں الاتقان میں سیوطی لکھتا ہے کہ جمع قرآن کے وقت یہ آئے رجم عمر زید بن ثابت کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، کیونکہ میں اکیلا تھا، کوئی شاہد نہیں تھا، اس لیے قرآن میں اس کو داخل نہیں کیا گیا۔ 10 رضعات والی آیت بخاری میں مسلم میں موجود ہے۔ یہ اس وقت یعنی ان درجے اول کی کتابوں میں یہ روایات ہے، درست ہے۔ اگر تم تحریف پر اگر بات کرو گے تو تمہارے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، یہ یہاں پر بہانہ لے کر آتے نہ بابا، وہ آیات تو منسوخ التلاوت ہے، منسوخ التلاوت ہے، منسوخ التلاوت ہے۔ خوب لفظوں کے ہیر پھیر سے تو مطلب نہیں خراب ہوتا، تم منسوخ التلاوت کہو، جو تمہارا دل چاہے کہو، خوب بالآخر عقیدہ تو تھا کہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، خوب عقیدہ تھا تم لوگوں کا۔ منسوخ التلاوت بودن یا منسوخ التلاوت نہ بودن، خوب یہ تو اصل قضیے میں فرق نہیں کرتا۔ بالآخر قرآن کچھ تھا جو قرآن کے عنوان سے نازل ہوا، تمہارے عقیدے کے مطابق موجودہ قرآن میں نہیں ہے، تمہارے صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو روایات کی اگر بات کریں گے جیسے ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس بھی روایات ہیں، بلکہ اور بہت زیادہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ آپ دیکھیں سورہ احزاب کے لیے کہتے پتہ نہیں کتنی آیات تھی اس کی، بہت زیادہ ان کے پاس روایتیں ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو ایسے فقط متہم کرتے ہیں، ہم لوگوں کو متہم کرتے ہیں، وگرنہ ان کے پاس بھی کافی ساری روایات ہیں۔ وَأَيْزَانَ لَوْ لَمْ نَعْلَمْ حُسْنَ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحَهَا أَكْلًا لَجَوَّزْنَا أَنْ يَأْمُرَنَا بِالْقَبِيحِ وَأَنْ يَنْهَانَا عَنِ الْحَسَنِ۔ اگر اسی طریقے سے اگر بعض اشیاء کے حسن اور بعض اشیاء کے قوبوں کو نہ مانے تو خوب یہ ممکن ہے کہ شارع نے ہمیں کبھی چیز کا امر کیا ہو، اچھی چیزوں سے روکا ہو، لانتفاء حکمت ہی، کیونکہ اس صورت میں آپ حکمت خدا کو کہاں ثابت کریں گے؟ عقلاً اگر نہیں مانتے تو حکمت کو کہاں ثابت کریں؟ درست ہے۔ تعالی، جبکہ پروردگار عالم سے بزرگ و برتر ہے، پس اگر حسن کو بے عقلی نہیں ہے تو دیگه کچھ بھی نہیں ہے، درست ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ، بس 5 منٹ لگیں گے۔ وقال والجاز التعاقص، دلیل سوم یہ ہے کہ آگا عکس کرنا، جا بجا کرنا بھی ممکن ہوتا۔ یہ اب لفظ اتنا مجمل خواجہ نے استعمال کیا، علامہ محلی کہتا مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی کس کو عکس کرنا؟ یعنی حسن اور کبھی کو جا بجا کر دیں۔ یہ ابھی خواجہ کا ہے، معنی کریں گے، لیکن پہلے مرحلے میں علامہ محلی بھی کہہ رہا کہ بابا اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ والجاز التعاقص، اگر حسن کو بے عقلی ثابت نہ ہو تو تعاقص جائز ہوتا، یعنی تعاقص یعنی حسن کو کبھی، کبھی کو حسن، ایسے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علامہ محلی کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، علامہ محلی ان افراد میں سے ہیں جو خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگردوں میں آگا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی مغلوں کے زمانے میں جب ہلے میں آیا، وہاں پر اس زمانے میں محقق ہلی صاحب شرائع، ہمارا مرکز تھا، ہلا مرکز تھا، حوزہ تھا، وہاں پر آئے۔ خب جیسے ہی وہاں پر آئے تو وہاں پر علامہ ہلی کی ملاقات ہوئی خواجہ سے۔ علامہ ہلی ویسے ہی آپ نے سنا ہے کہ نابالغ تھے تو مجتہد تھے، خواجہ کو جو دیکھا سوالات وغیرہ کیے تو پاگل ہو گیا علامہ ہلی کہ او اتنا پڑھا لکھا بندہ۔ پھر خواجہ کو بھی اچھا لگا، اتنا باہوش آدمی ہے۔ پھر یہ خواجہ کے ساتھ چلے گئے
ہلے سے گئے، بغداد گئے، کہا کہ ان کے پاس پڑھوں. پھر وہاں پر یہ معقولات ان کے پاس، خواجہ کے پاس پڑھتے رہے. اور کہتے ہیں کہ فقہ خواجہ علامہ حلی سے پڑھتے تھے. درست ہے؟ تو یہ ان کے شاگردوں میں سے. اور یہ تجرید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر علامہ حلی اس کی شرح نہ لکھتے تو تجرید کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ ان کا شاگرد تھا بلا فصل. تو علامہ کہتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جا بجائی سے یہ کہنا چاہتے ہیں. خواجہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر حسن کو بے عقلی ثابت نہیں ہے تو جن چیزوں کو ہم آج اچھا سمجھ رہے ہیں ممکن ہے پرانے زمانوں میں وہ چیزیں بری ہوں. مثلا شاعر نے ہمیں کہا ہے کہ عدل کرو یہ اچھا ہے، ظلم نہ کرو یہ برا ہے. خوب ممکن ہے بھئی جو گزشتہ بہت ساری امتیں گزری ہو ان میں خدا نے کہا ہو کہ ظلم کرو اچھا ہے اور عدل کرنا برا ہے. تو بات تو حسن کو بے عقلی تو ہے ہی نہیں نا. حسن کو بے عقلی تو نہیں، تعاکس ممکن ہوگا. یہ تعاکس جا بجا کرنا جو آج حسن ہے پرانی امتوں میں کبھی ہو، جو آج کبھی ہے پرانی امتوں میں حسن ہو. تعاکس ممکن ہوگا کیونکہ شاعر کے کہنے سے نا بھائی آج اس نے ایسے کہا، ممکن ہے پہلے یوں کہا ہو. اور یہ بالوجدان، انسان بالوجدان سمجھتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جن تمام چیزوں کو شاعر آج کہہ رہا ہے کہ حسن ہے گزشتہ امتوں میں کہا ہو کہ یہ بری ہے. کچھ احکامات ایسے تھے نہ کچھ احکامات وہ ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں کہ کسی بھی امت میں خدا نے کہا ہو کہ ظلم کرنا اچھا ہے اور جو ہے وہ کہ عدل کرنا برا ہے. نہیں، اصل مثلا حرام اور حلال کی بھی شاید نہ وہ علیحدہ چیز. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ تمام اشیاء کے حسن و قبح کو سمجھتے، اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں بعض اشیاء وہ جو ہے تمام کو نہیں سمجھتے. قال والجاز التعاکس الذي اقول الذي خطر لنا في تفسیر هذا الكلام. اگر وہ چیز جو ہمارے ذہن میں خطور کرتی ہے اس کلام سے وہ یہ ہے انه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين، اگر حسن و قبح عقلی نہ ہوتے تو لجاز ان يقع التعاکس في الحسن والقبح، تو حسن اور قبح میں تعاکس جا بجائی ممکن ہوتی. بِأَن يَكُونَ مَا نَتَوَهَّمُهُ حَسَنًا كَبِيًّا، جس کو ہم توہم کرتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں، یہاں پر نَتَوَهَّمُهُ یعنی سمجھنا، جس کو ہم لوگ حسن سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ کبھی ہو. وبالعکس یعنی مَا نَتَوَهَّمُهُ كَبِيًّا حَسَنًا، جس کو ہم لوگ کبھی سمجھتے ہیں وہ حسن ہو. فَكَانَ يَجُوزُ، پھر یہ بھی ممکن ہو جائے گا أَن يَكُونَ هُنَاكَ أُمَمٌ عَظِيمَةٌ تَعْتَقِدُ حُسْنَ مَدْحِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ. بھائی ہو سکتا ہے گزشتہ امتوں میں بہت ساری امت ایسی گزری ہو کہ جو بندہ ان کے ساتھ برائی کرتا ہو اس کو اچھا سمجھتے ہو. درست ہے؟ تعتقد حسن مدح من اساء الیہم وذم من احسن، اور جو ان کو جوتے لگا تھا کہتا کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے. مثلا جو عدل کرتا اس کو کہتا کہ نہیں یہ برا کام کر رہا ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. کما حصل لنا اعتقاد عکس ذالک، جس طریقے سے ہمارے لیے برعکس ہے، ہمارے یہاں احسان حسن ہے ظلم کبھی ہے، ممکن ہے ان کے پاس برعکس ہوتا. ولما علم کل عاقل بطلان ذالک، اگر جب کہ ہر عقل مند اس کے بطلان کو جانتا ہے، جزمنا تو ہمیں یقین ہو جائے گا باستناد هذه الاحکام الى القضایا العقلیہ، تو یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ خوب دیگر مستند قضایا عقلیہ کی طرف. لل اوامر والنواہی الشرعیہ ولل عادات، ان کو اوامر و نواہی شرعیہ کی طرف بھی آپ نہیں پلٹا سکتے اور عادت کی طرف بھی نہیں پلٹا سکتے. اگر اس دلیل میں اور دلیل اول میں کیا فرق ہوا؟ یہ دلیل آپ کو اپنے وجدان کی طرف مراجعہ دلاتا ہے کہ وجداناً ہر انسان کا وجدان عقل انسان کا قبول کرتا ہے کہ ایسے تھوڑی ہے کہ گزشتہ امتوں میں ایسے شاعر نے کیا ہو کہ جو تم پر ظلم کرے وہ اچھا بندہ ہے اور جو تم پر احسان کرے وہ برا بندہ ہے. اب دیکھیں وجداناً نہیں فاہمین کے انطوری نیز. یہ 3 دلائل الحمدللہ جو حسن کو بے عقلی پر ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں پھر جو ہوں گے اشاعرہ کے دلائل اور ان کے جوابات ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.